شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ جماعت پنجم، آج ہم اردو کی کتاب کا سبق نمبر 1 حمد پڑھیں گے۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ سب سے پہلے اس حمد کو میں خود پڑھتی ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بہت خوبصورت بنایا۔ زمین اور آسمان کی پیدائش پر اگر غور کیا جائے، اس پر توجہ دی جائے تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک سائباں بنایا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں آباد کیا تو انسان کے رہنے کے لیے فرش خاکی یعنی زمین بنائی، اور اس کے اوپر سائبان یعنی چھت کے طور پر لاجوردی نیلے رنگ کا آسمان بنا دیا۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلت ان کو جواں بنایا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے خوبصورت پیارے پیارے پودے اور درخت نکالے اور ان کو مزید خوبصورتی کے لیے سبز رنگ عطا کیا۔ خلت وہ خاص لباس ہوتا ہے جو بادشاہ کی طرف سے اعزازی طور پہ دیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے درختوں کو سبز رنگ مزید ان کی خوبصورتی کے اعزاز کے طور پہ دیا۔ خوش رنگ اور خوشگل پھول ہیں کھلائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں خوش رنگ اور پیارے پیارے پھول کھلائے، جس کی وجہ سے اسے گلستان یعنی باغ بنا دیا، ورنہ یہ ایک کھنڈر اور ویرانہ تھی۔ میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے ہم کو شیریں دہاں بنایا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قسم کی نعمتیں دی، مختلف قسم کے پھل اور خوش ذائقہ رسیلے پھل پیدا کیے، جن کو کھانے سے انسان کے دہن یعنی منہ کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے۔ سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مقام بنایا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جب انسان سے آباد کیا تو ہر چیز مہیا کی، ہر نعمت مہیا کی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج پیدا کیا۔ سورج نہ صرف کائنات کی اہم ضرورت ہے بلکہ خوبصورتی کا باعث ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا تو دنیا کا کوئی کام نہ ہو سکتا۔ پیاسی زمیں کے منہ میں می کا چوایا پانی، اور بادلوں کو تو نے می کا نشان بنایا۔ شاعر کہتے ہیں کہ زمین بارش کے بغیر بالکل نامکمل ہے، بنجر ہے، ویران ہے، تو اللہ تعالیٰ نے می یعنی بارش برسا کر اس کو سرسبز کر دیا، اور بادلوں کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ضرور بارش برسے گی، کیونکہ بادل می یعنی بارش برسنے کی علامت ہے۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے درختوں پر پیاری پیاری چڑیوں کو آباد کیا، یہ اپنی میٹھی زبان میں پیاری پیاری آواز میں اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور یہی اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا مجھ کو کیا قدرداں بنایا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے ہمیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا، بہت زیادہ نعمتیں دی، کیا میں ان کا قدردان بھی ہوں؟ کیا میں ان کا شکر گزار ہوں؟ شکر ادا کر سکتا ہوں؟ تیری رحمت کے آگے میں بہت ہی گنہگار ہوں۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ آب رواں بہتا پانی۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب پانی بہتا ہے جہاں سے گزرتا ہے تو اس کے اندر مچھلی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے سے تعلق کی ہوئے، اگر کہیں بہتا ہوا پانی ہے تو وہاں مچھلی ہوگی، اور جہاں مچھلی ہوتی ہے وہاں پانی اہم ضرورت ہے۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کبرائے گاں بنایا۔ شاعر کہتے ہیں کہ کائنات کے مکمل اور خوبصورت نظام کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کوئی ایسی چیز نہیں جو بیکار بنائی ہو، رائے گاں بیکار۔ اس نظم کے شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی۔ اس نظم میں جو مشکل الفاظ تھے یہاں تحریر ہے، میں ایک دفعہ پڑھ لیتی ہوں۔ فرش خاکی زمین، لاجوردی نیلا، سائبان چھت، خلت پوشاک، گل پھول، کھنڈر ویران، گلستان باغ، دہن منہ، می بارش، چوایا ٹپکایا، تسبیح خواں تسبیح کرنے والے، میسر مہیا، قدرداں قدر کرنے والے، آب رواں بہتا پانی، کاریگری ہنرمندی، رائے گاں بیکار۔ پیارے بچوں، آج کے لیے آپ کا یہی کام ہے کہ آپ نے نظم کو غور سے پڑھنا ہے اور ان الفاظ معنی کو اپنی کاپی پر خوش خط لکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔